کئی صدیوں پہلے ایک نبی کے گھر میں ایک خاص بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ وہ تھے پروفٹ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ بچپن سے ہی ان میں پاکیزگی، حسن اور معصومیت نمایاں تھی، لیکن ان کی زندگی کا سفر عام نہیں تھا۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک حیران کن خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کے عظیم مستقبل کی نشانی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسد انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، اور پھر انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بہت اصرار کے بعد اجازت مل گئی، مگر ان کے دل میں کچھ اور ہی منصوبہ تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو ایک سنسان جگہ لے گئے اور پھر انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں اندھیرا تھا، تنہائی تھی، لیکن اللہ کی حفاظت بھی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو ایک بچہ اس میں آ گیا۔ وہ حیران رہ گئے۔ یہ بچہ تھا یوسف علیہ السلام۔ قافلے والوں نے انہیں ایجپٹ لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک بااثر شخص نے انہیں خرید لیا، اور یوں یوسف علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں علم، حکمت اور غیر معمولی حسن عطا کیا۔ ایک دن العزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ان کے ایمان اور پاکیزگی کی عظیم مثال تھی۔ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قیدیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں۔ کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب لوگوں کو جیل میں موجود یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال سخت قحط کے ہوں گے۔ بادشاہ ان کی حکمت سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ قحط کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ وہ انہیں پہچان گئے، مگر بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں۔ بھائی حیران رہ گئے، مگر انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ آخرکار پروفٹ یعقوب علیہ السلام مصر آئے۔ جب خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکا، تب بچپن کا خواب حقیقت بن گیا۔ یہ کہانی یوسف علیہ السلام کی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی زندہ مثال ہے۔ ایک معصوم بچہ جسے اس کے اپنے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا۔ وہی بچہ غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر جھوٹے الزام میں قید خانے تک پہنچا دیا گیا۔ مگر ہر مشکل کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ کنویں کی تاریکی ہو یا قید کی تنہائی، ان کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا، اور پھر وہی اللہ جس نے انہیں آزمائشوں سے گزارا، اسی نے انہیں عزت، حکمت اور اقتدار بھی عطا کیا۔ ایک دن وہ وقت بھی آیا جب مصر کی سرزمین پر وہی یوسف علیہ السلام عزت کے مقام پر کھڑے تھے، اور وہی بھائی جو کبھی انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، آج ان کے سامنے کھڑے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہی انبیاء کی عظمت ہے، یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو کنویں کی گہرائی بھی عزت کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے، اور اللہ جب چاہے تو ایک غلام کو بھی بادشاہت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی ہے اس داستان کا اصل پیغام: صبر، ایمان
اور اللہ پر کامل یقین۔